ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور برادران اہل سنت کے 17 حوالوں کی ضمانت سے پڑھ رہا ہوں. شیعہ کتابوں کے تو ڈھیر لگائے جا سکتے ہیں. مداح آل محمد، چونکہ جسے حسین عزت ہے اس کی کرنی چاہیے. ذاکر آل محمد جناب اصغر بلوچ صاحب تشریف لے آئے. تھوڑی سی زحمت ہے سر، یوں ہی نہیں حسین کی ماں گئی اور واپس آ گئی. خدا کی قسم وقت میرے اختیار میں ہوتا تو روک لیتا تو میں حسین کی ماں کا سرکاری پروٹوکول سناتا آپ کو. کس انداز سے حسین کی ماں گھر سے چلی ہے، کس انداز سے دربار میں پہنچی ہے. پر ایک فکرہ کہہ کے میں ہوا کی جھونکے کی طرح گزر جانا چاہ رہا ہوں. امامہ رسول کو شہزادی نے سر پہ رکھا. ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں. رسول کے امامے کو سر پہ رکھا، ہاتھ میں بابا کا عصا لیا. توجہ، اب فیصل آباد میں اس فکرے کی قیمت نہ ملے تو پھر کہاں سے ملے گی. امامہ رسول کو سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چل پڑی. آپ قصور آپ کا بھی نہیں ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں مسائل میں سنی ہوئی ہے نا. کبھی اختیار بھی سیدہ کا سنے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. چلتے ہوئے نا، چلتے ہوئے شہزادی نے ایک آواز دی. پتہ کیا؟ دیکھیے گا مجھے. شہزادی فرماتی ہے یا اہل بیت النبوہ. اب اللہ کرے میں اس فکرے کے لیے خصوصاً سرکار وفا سے مدد مانگ رہا ہوں. مولا جیسے آپ نے یہ توصیف عطا کی ہے میری زبان کی وہ گرہ بھی کھولیے تاکہ میں آپ کے حقداروں کو سیدہ کی توقیر کا یہ فکرہ تقسیم کر سکوں. شہزادی چلنے لگی تو ایک آواز ہے یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ. اصغر بھائی فکرہ لیجئے گا. اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ. سیدہ کا ایک آواز دینا تھا تو پھر پتہ کیا ہوا؟ صحن تطہیر میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکل آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی انداز سے حسین کی ماں چلی ہے دربار کی طرف اور 3.5 گھنٹے کا تقریباً وہ خطبہ بنتا. تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوا ہے اسے خطبہ لمع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خطبہ لمع. اہل سنت کے 17 حوالے میری لائبریری میں موجود ہیں. اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو میں دکھا سکتا ہوں. کسی میں کوئی اقتباس ہے، کسی میں کوئی اقتباس ہے، کسی میں کوئی اقتباس ہے. سب کو اکٹھا کریں تو تقریباً 3.5 گھنٹے کا خطبہ بنتا ہے جو حسین کی ماں نے دربار خلافت میں پڑھا ہے. اور دربار خلافت میں حسین کی ماں نے اپنی شان پڑھی ہے، قرآن بتایا ہے، مصطفیٰ بتایا ہے، توحید بتائی ہے. پھر زیادہ حصہ علی کی ولایت کا پرچار کیا ہے. پہلا مصرع حسین کی ماں کے خطبے کا میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ میں یہیں سلام کر کے ممبر عزت والے بھائی کے حوالے کر جاؤں گا. مصرع ضائع کرنے کا مجھے شوق ہی نہیں. داد وہی جو میں نے آپ سے لے لی تھی، لیکن بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. حسین کی ماں بھرے دربار میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگی او دنیا والوں تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا ہیں؟ آؤ ہم بتائیں ہم کیا ہیں. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. اللہ اللہ اللہ. سر میں نے مصرع کہا ہے. امام حسین آپ کو سلام. بھائی ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے، احسان فرمائیے، ہاتھ کھولیے. شہزادی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. فیصلہ آباد والوں شہزادی کے اس ہاتھ پہ علی بادشاہ کھڑے ہوئے تھے. کون کھڑے ہوئے تھے؟ علی بادشاہ. بس اسی منظر کو ذہن میں رکھیے. بی بی فرماتی سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. بی بی فرماتی ہیں چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. اللہ اللہ. اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. خطبہ لمع کے یہ فکرے نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ پھر تمہارا مقدر ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. شہزادی فرماتی ہیں میں ہوں تسبیح وحدت.
فیصلہ آباد اب تم نے مجھے مایوس کر دیا ہے، اب تم نے مایوس کر دیا، لیٹ کھڑا کیا گیا، میرا جرم تو نہیں ہے نا، مجھے تو وہی پڑھنا ہے، 10 بجے ممبر ملتا تو بھی یہی پڑھتا، 12 بجے ملتا تو بھی یہی پڑھتا، 2 بجے ملا ہے تو بھی یہی پڑھ رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم، شاید میرا مصرع سب تک نہیں پہنچا، سرکار امیر سے کسی بندے نے سوال کیا، مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کی زبان کیوں کہا جاتا ہے، قرآن میرے سر پہ رکھو، حوالے کی میری ضمانت ہے۔ امیر مسکرا کے فرماتے ہیں میں اس لیے اللہ کی زبان ہوں، کثرت سے فاطمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ شہزادی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی۔ اس مصرے کی قیمت ہے تو پھر میں سلام کر رہا ہوں، ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی۔ بی بی فرماتی ہیں وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی، سچ پوچھو تو مصائب میں پڑھ چکا ہوں، اور میں سلام کر رہا ہوں ان آنکھوں کو، میرے بار بار روکنے پر وہ رو رہے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ معافی چاہتا ہوں ان علماء سے، ان ذاکرین سے، ان واعظین سے جو پڑھتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ تردید نہیں کرنا، بزرگوں کی قبروں کو سلام، جنہوں نے پیدل چل چل کے ذاکری کے خطوط ہم تک پہنچائے۔ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی کے یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو شاید میں بھی 4 گھنٹے پڑھ رہا ہوتا۔ انہوں نے لکھا ہے نہ پڑھا کرو 4 گھنٹے، چونکہ یہ بات تب کی ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ 70 انہوں نے ایسی کہی ہے فرشتوں سے تسبیحیں چھوٹ جاتی ہیں۔ پھر کتنا کھڑی رہی؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے صبح کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ اس شہزادی کے مصائب آخری مدعا کا حق ہے۔ میں صرف ایک جملہ پڑھ کے آگے گزر جانا چاہ رہا ہوں۔ 2 جنازے، اگر جملہ میں نے سمجھا لیا تو شاید آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں، ہائے ضرور کرنا اس جملے پہ، 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں۔ یہ جن کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اگلا فکرہ کیا کہنے جا رہا ہوں۔ سر کا ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ میرے چاند یہی حق بنتا تھا استقبال مصائب کا۔ یہ ہیں وہ عزت والی غیرت والی آنکھیں جو اشارے سمجھ کے رونے کی آتی ہیں۔ 2 جنازے سادات کے ایسے گزرے ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، بابا جی امت سے چھپایا۔ آپ سید ہو نا، سید نہیں تڑپیں گے تو پھر کون تڑپے گا؟ پتہ کون کون سے جنازے ہیں؟ پہلا جنازہ ہے اس معظمہ کا جس کی آج تم صفِ عزا پہ آئے ہوئے۔ پتہ یہ کون بی بی ہے جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو مجلس میں بیٹھا بھی ہے اور ہائے بھی نہیں کر سکا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ آدھی رات کو نہیں روتا، بالکل قبولیت والا ٹائم ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں یہی وہ وقت ہے جب علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رو پڑے ہو، چلو 12ویں کے سلام کا اگلا فکرہ سنو۔ بسم اللہ، ہاتھ نہ جوڑیے،
آپ مولا کے عزادار ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. اگلا سلام 12واں پڑھتا ہے، کائنات میں زلزلہ آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو تیسرا سلام پڑھتا ہوں، جنت کے مکانات ٹکرانے لگتے ہیں، 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر. پتہ نہیں کون سا ظلم حسین کی ماں پہ ہوا، جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ بسم اللہ بسم اللہ. شرما کے بندہ وہ روئے جس کا نقصان نہیں ہوا. آج کی رات 10 محرم سے شام غریبہ سے کم تو نہیں ہے، حسین کی یتیمی کی پہلی رات ہے. اللہ تیرا ماتم کا بسم اللہ بسم اللہ. پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے. یہ نسل مجھ سے سوال کرنے کا مرزا صاحب حق رکھتی ہے. اتنی بڑی بات آپ ممبر سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ علی نے دفنایا نہیں چھپایا ہے؟ تو اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل اور ثبوت بھیا کیا دوں؟ جنازہ ایک تھا، قبر علی نے 40 بنائی. سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علی نے کس لحظ میں حسین کی ماں کو چھپا دیا. اگلا فکرہ جانے اور سیدہ کی عطا جانے. جو بندے ہلکے کے ماتمی وہ سینے اور سر پیارا نہ کرنا.